بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجینئر رانا طاہر چینل کے ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو تک آپ کی آسانی سے رسائی ہو سکے اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم روزے کے دوران ہمارے جسم کا یا ہمارے جسم کے اندر کیا کیا رد عمل ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے 2 روزے جو ہمارے جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں لاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، پہلے 2 روزوں میں پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے۔ بلڈ کے اندر جو شوگر لیول ہوتا ہے وہ ڈاؤن فال کرتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، سستی سی محسوس ہوتی ہے، بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بی پی گر جاتا ہے، بی پی ڈاؤن ہوتا ہے۔ آپ کے جو جسم کے حصے ہیں یعنی اعصاب میں جمع شدہ گلائکوجن کو گلائکوجن کی جو مقدار ہوتی ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر چونکہ زہریلے مادہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلہ میں جو اس کا نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ سر درد کی صورت میں ہوتا ہے۔ نارمل انسان کو چکر آتے ہیں، منہ سے ایک عجیب قسم کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور زبان پر مواد کچھ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پہ آپ محسوس کریں گے روزے کی حالت میں پیلے کلر کا ہو سکتا ہے یا اورنج کلر کا ہو سکتا ہے، کچھ بھی اس طرح کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے سے 7ویں روزے تک ہمارے جسم کے اندر کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلہ میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع کرتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، یعنی کہ اس کو چھٹی کا موقع مل جاتا ہے اور اس کی جو ڈیلی روٹین میں ہر وقت کچھ نہ کچھ انسان کھاتا رہتا ہے اور اس کو کام کرنا پڑتا ہے، تو اس سسٹم میں وہ رک جاتا ہے، اس کو ریسٹ مل جاتی ہے، اور اس ریسٹ کی اس کو ہمیشہ سے اشد ضرورت رہتی ہے۔ کم از کم سال میں یہ 30 دن لازمی ضرورت رہتی ہے تاکہ وہ مزید اچھے طریقے سے کام کر سکے۔ ہمارے خون کے اندر وائٹ بلڈ سیلز یعنی کہ خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قوت مدافعت آج کل چونکہ اللہ پاک ہم کو محفوظ رکھے، کرونا کا بھی وار چل رہا ہے، تو کرونا کے لیے قوت مدافعت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم، اور امیون سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو بھی گندگی یا جو خرابی کوئی پیدا ہو، آپ کا جسم اس کو یا اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بہتر ہو، لڑ سکے، آسانی سے لڑ سکے۔ تو جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ یہ زہریلے مادوں کی صفائی کا رد عمل شروع ہو چکا ہے۔ انتڑیوں اور کولوں کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 8ویں سے 15ویں روزے تک کی جو سسٹم ہے، اس میں ہمارے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آپ پہلے سے زیادہ توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہو یا اس کا محسوس ہونا شروع ہو جائے۔
اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ اور کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیموتھراپی کے نام یا کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پانی یا پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی اکڑاؤ کا بہترین علاج ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں لاسٹ میں 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو چست چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور اندازے سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی لاسٹ میں دوبارہ سے آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔